ایک ہی سیریز نے محمد حفیظ کی پروفیسری نکال دی ہے اور محمد حفیظ نے ایک طرح سے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور ایک بڑا یو ٹرن لیا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ شعیب ملک کے کیا پاکستان سپر لیگ 2024 سے بھی باہر ہونے کا خدشہ ہے، اس کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. اور ویسٹ انڈیز نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو شرمسار کر دیا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آخر ویسٹ انڈیز نے ایسا کیا ہے کہ پاکستان ٹیم کو شرمسار ہونا پڑا ہے. اور سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں محمد حفیظ کی، جو کہ جب اپنے عہدے پر آئے تھے ٹیم ڈائریکٹر کے طور پر تو بڑی بڑی چھوڑی تھیں، بڑے بڑے دعوے کیے تھے، بڑے بڑے اعلانات کیے تھے، اور لگ ایسے رہا تھا کہ اس طرح کا پاکستان کو ڈائریکٹر یا کوچ کبھی نہیں ملے گا. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ٹیم اگر ہاری تو اس کی پوری ذمہ داری وہ لیں گے. لیکن ہوا کیا کہ صرف ایک سیریز کی شکست نے، چلیں ٹیسٹ سیریز کو نکال دینا، وہ تو ہونی تھی شکست، چاہے کوئی کپتان ہوتا کچھ ہوتا، لیکن جو نیوزی لینڈ میں شکست ہوئی ہے، اس ایک سیریز نے محمد حفیظ کی تمام پروفیسری نکال دی ہے اور انہوں نے واضح طور پر یو ٹرن لے لیا ہے اور ایک طرح سے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ بلیم گیم کا آغاز کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ذمہ داری قبول کریں کہ انہوں نے پاکستان کے پلیئرز کے معاملات خراب کیے، ان کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کیا، پوری ٹیم کا ماحول خراب کیا. بجائے اس کے یہ کہیں کہ میں ہی وہ ہوں جس نے پاکستان ٹیم کو اس حال پہنچایا. میں وہ کے آگے والا لفظ نہیں بول رہا کیونکہ کچھ آپ کو تہذیب کے اندر بھی رہنا پڑتا ہے، لیکن جتنا غصہ مجھے آ رہا ہے کہ ایک بندہ ٹیم تباہ کر کے چلا گیا زکا اشرف، اور دوسرا جو ہے اب نئی منطقیں جھاڑ رہا ہے، نئی مینجمنٹ سے کہہ رہا ہے کہ جی نہیں میرا کچھ قصور نہیں تھا، وہ کھلاڑی دباؤ میں آ گئے تھے، کھلاڑیوں کا فوکس نہیں تھا میچز کے اوپر، یعنی کھیل کے اوپر. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار محمد حفیظ ہے، جس نے پاکستان کے تمام پلیئرز کو انڈر پریشر رکھا، نئے پلیئرز کو الگ پریشر میں رکھا، محمد رضوان اور بابر اعظم کو الگ پریشر میں رکھا، ان کی پوزیشنز چینج کی اور نئے پلیئرز کو دباؤ میں رکھا کہ آپ نے بابر اعظم کی جگہ لینی ہے، اور جس کی وجہ سے سیم ایوب پریشر میں ہے. کچھ کھلاڑیوں کے ساتھ الگ الگ کہا کہ ہم اس کو این او سی دیں گے، اس کو نہیں دیں گے، اور نہ کوئی قانون نہ کوئی قاعدہ. یہ کہا گیا کہ پاکستان سپر لیگ کے علاوہ جو دیگر کھلاڑی ہیں صرف ایک لیگ کھیل سکیں گے. لیکن آپ نے شاداب خان کو دیکھ لیا، آپ نے شاہین شاہ آفریدی کو دیکھ لیا، اعظم خان کو دیکھ لیا، یہ تو بہت سارے لیگز کھیل رہے ہیں، اور دیگر پلیئرز کو دوسری لیگ کھیلنے نہیں دی گئی، جس کی بڑی مثال محمد حارث ہیں. ان کا وہ پاکستان کے اسکواڈ میں بھی نہیں تھے. تو ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کا ماحول بنے گا تو کھلاڑیوں کا فوکس کس طرح رہے گا کھیل کے اوپر. اور یہی چیزیں میں کہہ رہا تھا کہ جب پاکستان ٹیم ورلڈ کپ 2023 میں گئی تھی تو اس سے پہلے سینٹرل کنٹریکٹ کا مسئلہ چھیڑا گیا. چلیں وہاں جانے سے پہلے سینٹرل کنٹریکٹ دے دیے گئے، لیکن زکا اشرف کو، جن کو منہ سے میرے خیال میں کوئی مسئلہ تھا، وہ بھونگی مارتے ہی مارتے تھے، انہوں نے دوران ٹورنامنٹ پاکستان کے پلیئرز کو پریشر میں رکھا. کسی کو کہا کہ سینٹرل کنٹریکٹ حتمی نہیں ہے، کارکردگی کی بنیاد پر چینج ہو جائیں گے، تو کھلاڑی انڈر پریشر آ گئے اور ڈسکس کرنے لگے. ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو روزی روٹی کی فکر ہوتی ہے، ہر کسی کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے، فیملی پالنا ہوتی ہے، اور یہ چیزیں صرف ہر انسان، عام انسان کے ساتھ ساتھ پلیئر کے ساتھ بھی ہوتے ہیں یہ مسئلے. تو بجائے ان کو کھیل پر فوکس کرنے کے، ورلڈ کپ کھیلنے دینے کے، ان کو اوپر یہ تلوار لٹکا دی گئی، یہ ہم ورلڈ کپ کے بعد دیکھیں گے کہ سینٹرل کنٹریکٹ یہی رہتا ہے یا چینج کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ ورلڈ کپ کے بعد دیکھیں گے کپتان بابر اعظم برقرار رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. تو پوری ٹیم کا ماحول خراب کیا گیا، اور وہی کچھ محمد حفیظ نے کیا جب پاکستان ٹیم آسٹریلیا کے ٹور پر تھی یا پھر نیوزی لینڈ کے ٹور پر تھی. تمام کھلاڑیوں کے ساتھ این او سی کے مسئلے، ان کے ساتھ ادب و احترام کے مسئلے، جی ٹیم مینیجر کو سلام کیوں نہیں کیا، اس ٹائم آپ کیوں سو گئے تھے، آپ فلاں کھلاڑی اس ٹائم نہیں سو سکتا. تو یہ مسئلے جب کیے تو ظاہر سی بات ہے کھلاڑی تو ڈسٹرب ہوں گے، وہ کوئی چھوٹے بچے تو ہیں نہیں. اب آپ ان کے اوپر اتنی پریشانیاں کھڑی کریں گے، اتنی پابندیاں لائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پریشر تو آئے گا ان کے اوپر، وہ کس طرح فوکس کریں گے اپنے گیم کے اوپر. اور یہی چیز سب سے بری تھی جو کہ ایک محمد حفیظ جیسے جاہل نان پروفیشنل کوچ کی، میں جاہل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوچنگ کا نہیں پتہ اس کو. یہاں آپ کسی عام انسان کو بھی لے جائیں نا پاکستان ٹیم کے اندر، اس کو کم از کم اتنی تمیز ہوگی، یا عام بندے کو کم از کم کوئی چھوٹا مسئلہ بھی ہے اتنی تمیز ہوتی ہے کہ یار یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر یہ بات کی جائے. تو اس بندے نے، بے شک زکا اشرف ہو یا محمد حفیظ ہو، یہ ایک ہی طرح کے ہیں، یہ 2012 میں بھی یہی تھے. زکا اشرف چیئرمین پی سی بی بنے
تو محمد حفیظ سازشیں کر کے اور طریقے استعمال کر کے بیک ڈور رابطے استعمال کر کے اپنی بیوی سے فون کروا کر کپتان بن گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ناکام ہو گئے. اب جب دوبارہ ذکا اشرف ہے تو پھر یہی محمد حفیظ لپ کے پی سی بی گئے. پہلے ٹیکنیکل کمیٹی کے ممبر بنے, پھر اس سے استعفیٰ دیا, پھر چیف سلیکٹر بن گئے. تو یہ چیزیں آپ اہلیت کی بنیاد پر اگر آپ نہیں کرتے کام تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے, اور یہ اس کا خمیازہ کسی اور کو نہیں, محمد حفیظ تو چلا جائے گا, لیکن اصل مسئلہ ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے. پاکستان ٹیم کو اس کا خمیازہ بھگتنا, دیکھیں ایک تو بھگت لیا ہم نے, اتنی بری شکست ہوئی ہے ہمیں, 0-5 سے ہونے لگی تھی, تاریخ کی بدترین کلین سویپ ہونے لگی تھی. آخری میچ میں پاکستان نے پتہ نہیں کس طرح نیوزی لینڈ کو 92 رن پر آل آؤٹ کر دیا, ورنہ پاکستان ٹیم کا حال برا تھا. 134 پہ پاکستان ٹیم سکور کر سکی تھی. تو اوورآل دیکھا جائے پاکستان ٹیم کا ستیہ ناش کر دیا ہے, اور آگے بھی کرنے لگے ہیں, اور اسی کوشش میں ہیں کہ نئے جو سیٹ اپ آ رہا ہے ان کے ساتھ میری بات بن جائے, اور رابطے بھی کرا رہے ہیں, کسی سے فون بھی کروا رہے ہیں. تو اور اب جو شکستوں کا ذمہ دار ہے وہ بجائے اس کے کہ میں نے جو بیوقوفیاں کیں, جو میں نے غلط فیصلے لیے غلط ٹائم پر, بجائے اس کو کہنے کے کہہ رہے ہیں کہ کھلاڑیوں کا فوکس نہیں تھا. تو یہ معاملات ہیں, اور دیکھنا یہ ہے کہ نئی مینجمنٹ محمد حفیظ کی چکنی چبڑی باتوں میں آتی ہے یا پھر وہ فیصلہ کرتی ہے جو کہ پاکستان کرکٹ کے حق میں بہتر ہو. اور اس کے علاوہ شعیب ملک کا مسئلہ چل رہا ہے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں, جن کے متبادل پلیئر کے طور پر احمد شہزاد بنگلہ دیش کے لیے روانہ بھی ہو رہے ہیں, اور فارچون بریشل کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب وہ شاید شعیب ملک واپس نہ آئیں. شعیب ملک کی جانب سے فی الحال کچھ نہیں کہا گیا, لیکن اب اطلاعات جو آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ شعیب ملک 4 فروری تک دبئی میں رہنا چاہ رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں آ کر ٹیم کو جوائن کروں گا, لیکن فارچون بریشل کی مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ پھر بہتر ہے کہ ان کے متبادل کے طور پر کسی پلیئر کو لیا جائے. شعیب ملک کے معاملات نہ جانے کب تک چلیں. تو یہاں اہم سوال یہ ہے کہ شعیب ملک کی ذمہ داری جو ہے T20 لیگز کیا تک رہ گئی ہے. پاکستان ٹیم تو کھیلتے نہیں ہیں, تو اگر وہ اتنی ان کی ایمرجنسی تھی کہ T20 لیگ جو کہ چند ہی ملتی ہیں انہیں سال پورے میں, اگر وہ چھوڑ کر وہ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ سیریس ہے. اور اگر مسئلہ یہ آگے بڑھا تو اس کا امپیکٹ پاکستان سپر لیگ میں شعیب ملک کی شرکت کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے, اس کی کارکردگی کے اوپر تو پڑے گا. اس کے علاوہ اگر وہ ذہنی طور پر فوکس نہ رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان سپر لیگ میں بھی اپنی ٹیم کو دستیاب نہ ہو سکیں, یا پھر تمام میچز نہ کھیل سکیں, اور یہ صورتحال کسی بھی طرح کراچی کنگز کے لیے بہتر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیم جس نے آسٹریلیا میں بدترین شکست کا سامنا کیا, وہاں پر ابھی ویسٹ انڈیز موجود ہے, اور اسی نے پاکستان کو شرمسار کر دیا ہے اپنی کارکردگی سے. اس ٹیم نے جو کہ کوالیفائی نہیں کر سکی تھی ورلڈ کپ 2023 کے لیے, ICC چیمپئن ٹرافی 2025 کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی. پاکستان کا اور ویسٹ انڈیز کا فی الحال کم از کم ٹیسٹ کرکٹ میں تو کوئی موازنہ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی بڑا پلیئر نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے شاندار کھیل پیش کیا. اور جو ٹیسٹ میچ جاری ہے اس میں اگر آپ ان کی کارکردگی دیکھ لیں تو ایک تو 311 رنز بنائے ہیں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز نے, اور اس کے مقابلے میں وہ اب تک جو آخری اطلاعات آئی ہیں 54 رنز پر 5 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں آسٹریلیا کی. وہ آسٹریلوی ٹیم جو کہ پاکستان کے خلاف ان کے بیٹرز آؤٹ نہیں ہوتے تھے اور پاکستان کے بولرز خلاف رنز کر رہے تھے, وہ ویسٹ انڈیز کے بولرز کے خلاف ناکام ہو رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی مثال ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی بڑے دل کے ساتھ یکسو ہو کر کھیلے تو وہ کسی بھی ٹیم کے خلاف کامیابی حاصل کر سکتا ہے, کسی بھی ٹیم کو مشکل میں ڈال سکتا ہے. لیکن پاکستان ٹیم کے ساتھ ایسا نہیں تھا. اگر آسٹریلیا کی پہلی اننگز کی بات کریں تو اسٹیو اسمتھ 6 رن بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں, عثمان خواجہ ابھی تک کریز پر موجود ہیں, 17 رنز پر کھیل رہے ہیں. مانوس البیشین 3 رن بنا کر آؤٹ ہوئے, کیمرون گرین 8 رن بنا کر آؤٹ ہوئے, ٹریوس ہیڈ 0 پر آؤٹ ہوئے, اور مچل مارش 21 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. تو کوئی کھلاڑی بڑی پرفارمنس نہیں دے سکا, اور اس کی وجہ الزار یوسف اور کیمار روچ کی تباہ کن بولنگ ہے, جنہوں نے بالترتیب 2 اور 3 وکٹیں حاصل کی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 237 رنز کے خسارے سے 2-4 آسٹریلوی ٹیم اپنا یہ باقی سکور ہے, جو باقی 5 وکٹیں رہ گئی ہیں, تو آخری بیٹنگ جوڑی کریز پر ہے, تو کیا یہ سکور بنا سکے گی یا انہیں خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا. بہرحال ویسٹ انڈیز نے اب تک اس میچ میں شاندار کھیل پیش کر کے کم از کم پاکستان کے بولرز کو, پاکستان کے بیٹرز کو شرمسار کر دیا ہے کہ وہ وہاں پر ناکام ہو رہے تھے, جبکہ ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم وہاں پر میزبان ٹیم کو مشکلات سے 2-4 کر رہی ہے.